وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد اس سے قبل آپ نے فاضل محترم سے یہاں کی لوکل لینگویج میں خطاب سنا. اللہ پاک ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. کل ہم نے سورہ الشورى اور ڈیوائن ریویلیشن کے تحت سورہ الشورى کی آیت نمبر 3 کی روشنی میں خطاب کیا تھا. کل کے ٹاپک سے ریلیٹڈ آج کے خطاب میں ہم آپ کو 2 بنیادی باتیں بتانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک ہے الذکر. الذکر کا معنی قرآن، الذکر کا معنی ڈیوائن ریویلیشن، الذکر کا معنی ڈیوائن میسج، پیغام ربانی قرآن کی شکل میں. اور ایک ہے حفاظت ذکر، the protection of al-zikr, the protection of divine revelation, the protection of divine message. سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر وحی نازل ہوئی، وحی اتاری گئی، اور ہر ایک وحی ڈیوائن ریویلیشن کا حامل ہوا. پھر اس میں سے بعض انبیاء کو اور بعض رسولوں کو کتابیں عطا ہوئی،
بعض پر صحائف نازل ہوئے. چنانچہ انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور زبور سیدنا داؤد علیہ السلام. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحف ہیں، حضرت آدم پر ہیں، حضرت شیس پر ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن وہاں ایک چیز تھی، ایک نہیں تھی. وہاں صرف ڈیوائن میسج تھا اور ڈیوائن ریویلیشن تھی، لیکن ساتھ ساتھ ڈیوائن پروٹیکشن نہیں تھی، حفاظت خداوندی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ آج نہ تورات اوریجنل فارم میں ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ کوئی اور ڈیوائن بک ہے، نہ کوئی اور ریویلڈ بک ہے اوریجنل فارم میں. اس میں بہت سارے چینجز ہیں، بہت ساری تبدیلیاں ہیں. اس وقت بائبل اویلیبل ہے، لیکن بائبل اوریجنل فارم میں نہیں ہے، اپنی اصل شکل و صورت میں نہیں ہے. لیکن جب بات قرآن کی آئی اور باری قرآن کی آئی تو اس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. چنانچہ قرآن میں ڈیوائن ریویلیشن ہے، قرآن ڈیوائن ریویلیشن ہے، ڈیوائن میسج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے. تو قرآن کی پروٹیکشن اور قرآن کی حفاظت خود اللہ نے کی ہے. یہی وجہ ہے کہ 1450 سال یعنی کئی صدیاں گزر گئیں، قرآن آج بھی اسی شکل، اسی صورت، اسی فارم اور اسی ہیئت میں ہے جس میں آج سے صدیوں پہلے تھا. اسی اوریجنل فارم میں ہے. قرآن میں نہ کوئی چینجز ہوئی، نہ تبدیلیاں ہوئی، نہ قرآن میں چینجز ممکن ہے. امپاسبل ہے قرآن میں چینجز. جس فارم میں قرآن حضور پر نازل ہوا، حضور کے قلب اطہر پر، ہو بہو اسی شکل، اسی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اسی شکل میں ہے. اور یہ قرآن بتاتا بھی ہے ذالک الکتاب، دس از دا بک، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، یا دیٹ از دا بک، یہ وہ کتاب ہے، یا دیٹ از دا سبلائم بک، یہ وہ بلند و بالا کتاب ہے. وہ کا اشارہ ہے اس قرآن کی طرف جو حضور کے دل اطہر پر نازل ہوا آج سے صدیاں پہلے. تو ہو بہو یہ وہی قرآن ہے لوگوں جو آج سے صدیوں پہلے میرے محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے. دیر از نو چینج. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں ہے. قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ اس لیے کی کہ میں نے بتایا کہ حضور پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. باقی انبیاء پر جب کتابیں نازل ہوئی اور اس میں لوگوں نے چینجز کیے، اس کے بعد کوئی اور نبی آتا تو وہ بتا دیتا اس میں یہ چینج ہوا، اس میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا.
اب حضور کے بعد تو نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. تو اللہ پاک نے قرآن کی پروٹیکشن اپنے ذمے لی تاکہ نہ اس میں کوئی چینجز ہو اور نہ کسی نبی اور رسول کی ضرورت ہو. اس لیے صبح قیامت تک لوگ کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہسٹری میں کوشش کی بھی گئی ہے قرآن کو چینج کرنے کی، لیکن وہ کبھی سکسیسفل نہیں ہوئے، کبھی کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. آپ نے نہیں دیکھا آپ کے جو مسجد ہی میں چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہیں اور ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، اس سے لے کر 80-100 سال کے بوڑھے حافظ قرآن تک. اس طرح پھر ملینوں میں ہے، ملین بلین حفاظ ہیں پوری دنیا میں، اور سب جو قرآن پڑھتے ہیں وہ سیم یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے. تو میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ دیر از نو ڈیوائن ریویلیشن آفٹر دا ریویلیشن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے بعد کوئی وحی ربانی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی نبی رسول ہے. اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی اور فرمایا اِنَّا surely no doubt نحن نزلنا ذکر we have revealed this zikr, this Quran, this revelation, this divine message وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ and we are its protector. اللہ نے فرمایا ہم اس کے محافظ ہیں، ہم محافظ ہیں. اب جس کی حفاظت خود اللہ نے کی تو کیا کسی انسان کی مجال ہے کہ وہ اس کو چینج کر سکے؟ نہیں. اور یہاں پہ الذکر کا لفظ آیا، نحن نزلنا ذکر we have revealed this ذکر. ذکر means قرآن، ذکر means divine revelation، ذکر means divine message that is قرآن. ذکر کہا ہے، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا. تو اس میں اللہ پاک نے یہ بتایا ہمیں کہ قرآن کبھی چینج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ذکر ہے، ہر وقت انسان کو یاد ہوتا ہے. ذکر کا معنی یاد کرنا، ٹو ریممبر. تو قرآن کی یاد اتنی ہے امت کو، اور قرآن کی یادداشت اتنی ہے کہ ہزارہا کوششوں کے باوجود نہ قرآن کو چینج کر سکے، نہ کبھی قرآن چینج ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے تاکہ نہ قرآن چینج ہو، نہ کسی نبی اور رسول کی حاجت ہو، نہ کوئی نبی اور رسول آئے. قرآن کو تبدیل کرنے والے خود تبدیل ہو گئے، ان کے حالات تبدیل ہو گئے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے. لیکن قرآن صدیوں بعد بھی ویسے ہی رہا. صحابہ، اہل بیت، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک علماء نے قرآن کی اتنی خدمت کی کہ قرآن ہر دور میں تازہ سے تازہ تر ہوتا گیا، ہر دور میں. تو اللہ پاک نے اس آیت میں دو باتیں بتائی ہیں.
ایک تو یہ کہ اس ذکر قرآن کو ہم نے اتارا، وی ہیو ریویلڈ دس ذکر، دس ڈیوائن میسج، ایک بات یہ، اور دوسری بات فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، وی آر اٹس پروٹیکٹر، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اگر اللہ سے زیادہ طاقت ہو تو کوئی چینج کرے؟ تو نہ اللہ سے زیادہ پاور کسی کے پاس ہے، نہ کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے۔ یہی میسج اپنے بچوں کو دیں کہ اس وقت بائبل اویلیبل ہے، عربی میں بھی ہے، عربی میں میرے پاس ہے، اور ان ظالموں نے بالکل قرآن کی طرح اس کو، اس کی شکل و صورت چھاپی، انگلش وغیرہ فرینچ میں سب میں ہے، لیکن عربی کا نسخہ بھی میرے پاس ہے۔ تو بچے پوچھتے ہیں فرق کیا ہے اس میں اور قرآن میں، تو یہ خاص ڈفرنس یاد رکھیں کہ قرآن انچینجیبل ہے اور بائبل اس میں ہزارہ چینجز ہیں، ہزارہ چینجز ہیں، اور قرآن کے جو ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، یہ ریویلڈ ہیں، اللہ کی جانب سے اتارے گئے ہیں۔ یہ الفاظ اور کلمات کسی انسان کے نہیں ہیں، الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہیں، اتارے گئے ہیں، نازل ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں یہ بہت زیادہ اہم اور امپورٹنٹ میسج ہے بچوں کے لیے کہ ان کو یہ بتایا جائے قرآن ایک ابدی کتاب ہے اور آخری پیغام ہدایت ہے، آخری کتاب ہدایت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ